साहब करगिल से और इस तरह दीगर हमारे नाजरीन हैं, आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं, कैसर अब्बास साहब, और हम चलेंगे हसन भाई की तरफ। जी यहाँ पे एक और अहम मौजू है और बिल्कुल। मज़हब से भी मरबूत है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी मरबूत है। इस हवाले से हम लोग गुफ्तगू करेंगे दूसरों के इज़्ज़त और आबरू का ख्याल रखना। बहुत ही अहम मसला होता है। जब आप पहले मरहले से गुजर जाएंगे ना, वो यानी जो गुफ्तगू हुई लियाकत अली काज़मी साहब से, तब हम लोग इस मरहले में दाखिल हो सकते हैं कि यानी शनाख्त हासिल कर लें अपने मज़हब की। अब फिर हम लोग दाखिल होंगे दूसरों के इज़्ज़त और आबरू को सही तौर से उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, यूँ कहें। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं डॉक्टर कैसर अब्बास, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। बहुत बहुत खुश आमदीद प्रोग्राम में। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं भी आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और इंशाअल्लाह आज के मौजू के एतबार से उनकी खिदमत में रहेंगे इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही मेरे ख्याल में बज़ाहिर ये है कि आसान मसला है, दूसरों की इज़्ज़त और आबरू का ख्याल रखना। बहरहाल आदमी से बाज़ वक़्त गलती हो जाती है। ये होता है कि कोई बात उसे नहीं कहनी चाहिए, दूसरों के सामने किसी और को बतानी है और उसने दूसरों के सामने उसको बेइज्जत कर दिया। एक होता है नहीं, जानबूझ के किया जा रहा है ये काम। इन दोनों में फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। जहाँ तक दूसरों की इज़्ज़त और एहतराम का ख़याल रखने का सवाल है, तो ये बात मैं अपनी गुफ्तगू के बुनियाद पे यानी मुकदमे तो मैं कहता चाहूँ कि इज़्ज़त दूसरों की वही करता है जो साहिब इज़्ज़त होता है। बेशक। जो साहिब आबरू होता है उसी को दूसरे की आबरू का एहसास होता है। यानी कभी भी एक साहिब आबरू किसी की आबरू रेज़ी नहीं करेगा, क्यों? इस खौफ से कि कहीं मेरी आबरू रेज़ी ना हो जाए। लिहाजा इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है कि मसलन इसको इंसानी जो तीन बुनियादें हैं या तीन असास हैं इंसानी ज़िंदगी के, उनके साथ जोड़ा गया है। यानी जान, इज़्ज़त और माल। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जो डायरेक्ट इंसानी ज़िंदगी के साथ मरबूत हैं। लिहाजा इन तीनों चीज़ों का एहसास करना या ख़याल रखना एक इंसान के लिए ज़रूरी है। लिहाजा यहाँ पे चूँकि बहस इज़्ज़त और आबरू के एतबार से है, तो दीन इस्लाम में चूँकि मुझे जो मौजू दिया गया था एक्चुअली ये था कि इस्लाम में दूसरों की इज़्ज़त और आबरू जो है हम लोग इस इसी तरह से तनाजुर में गुफ्तगू करने पर इस्लाम में जो दूसरों की इज़्ज़त और आबरू का दर्स दिया गया है वो ये है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने यानी औलाद आदम को, फ़र्ज़ंद आदम को जो है इज़्ज़त के साथ नवाजा है, आबरू के साथ नवाजा है, और तुम उसकी इज़्ज़त और आबरू का ख़याल रखो। तुम्हें चाहिए कि उसकी आबरू रेज़ी ना करो। और एक और मकाम पर फरमाया इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि व लिरसूल व लिलमुमिनीन, कि इज़्ज़त अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए है। इसीलिए आप औलियाए इलाही की जब ज़िंदगी को पढ़ते हैं, उनकी सीरत को देखते हैं, तो वो इस कदर दूसरों की शख्सियत और उनकी इज़्ज़त का ख़याल रखते थे। मसलन आइमाए ताहरीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में या उनके दरवाज़े पे कोई सवाली आ जाता था, तो वो जब उसको खैरात देने लगते थे तो ख़ुद बाहर नहीं आते थे, अपना सर बाहर नहीं निकालते, बल्कि एक हाथ के जिस हाथ से उन्होंने खैरात देना होती वही हाथ दरवाज़े से बाहर निकालते थे, ताकि सवाली हमें देख के शर्मिंदा ना हो कि खैरात देने वाले ने हमें देख ली। यानी इस कदर दूसरों की इज़्ज़त और आबरू का ख़याल रखा गया है। और इसके लिए जो है बेशुमार फ़वाइद बयान किए गए हैं। जो शख्स दूसरों की इज़्ज़त का या आबरू का ख़याल रखता है, परवरदिगार आलम दुनिया में भी अल्लाह ने उसका साथ वादा किया है, तू मेरे बंदों की इज़्ज़त और आबरू का ख्याल रखता है, मैं दुनिया में भी तुझे इज़्ज़तदार बनाऊंगा और क़यामत के दिन भी तुझे ऐसी इज़्ज़त से नवाजूंगा कि तू राज़ी हो जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में कुछ ऐसे अफराद भी हैं कि जो इस टू में रहते हैं, यानी कि दूसरों की आबरूरेज़ी की जाए। ये आबरूरेज़ी करना जो है या तौहीन करना जो है या उनको जलील करना जो है, इसके कई एक तरीके हैं। यानी लाजमी नहीं कि फ़कत ज़बान से किया जाए, अमल से भी किया जाता है, ज़बान से भी किया जाता है, अफ़कार से भी, किरदार से भी किया जाता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। लेकिन शायद दामन वक्त में इतनी गुंजाइश ना हो कि हम तमाम शोबों को डिस्कस कर सकें। इतना है कि अगर कोई शख्स किसी की आबरू रेज़ी के पीछे होता है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से हदीस है, मौला फरमाते हैं ये बंदा अल्लाह के ख़िलाफ़ मोर्चे में बैठा है जंग करने के लिए, कि जो बंदा किसी की आबरू रेज़ी करता है। लिहाजा हमें दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। पैगंबर गिरामी इस्लाम जब शब मेराज आसमानों पे जाते हैं तो पैगंबर देखते हैं बाज़ अफराद ऐसे हैं कि जिनके नाखन बहुत लंबे हैं और अपने नाखनों से अपने सीने और जिस्म के ऊपर ख़ारिज करते जा रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से यानी जिस्म का जो है वो जल्द जो है उसको छीलते जा रहे हैं। पैगंबर ने पूछा जिब्राईल ये कौन लोग हैं कि जो इस तरह अपने आप को, उन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से ये ऐसे लोग हैं
کہ جو دوسروں کی ٹو میں رہتے تھے کہ ان کی خامیاں تلاش کریں اور ان کی خامیوں کو دوسروں کے مابین بیان کر کے ان کی عزت کو گھٹائیں اور ان کی شان و منزلت کو گھٹائیں معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دار خلق کیا ہے، یعنی ایک عزت وہ ہے جو دوسرے آپ کی گھٹاتے ہیں، ایک عزت وہ ہے جو خود آپ اپنی گھٹاتے ہیں۔ مثلا کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، یعنی دیکھیں عزت گھٹانے کے کئی طریقے ہیں۔ کسی سے سوال کرنا، سوال خصوصاً سوال ایسا سوال کہ جس میں آپ کی توہین ہو، ایک علمی سوال ہے، علمی سوال کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ سوال کرنا چاہیے تاکہ اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم سوال کرنے سے علم حاصل زیادہ جلدی علم حاصل کر سکو گے۔ لیکن ایک ایسا سوال ہے کہ مثلا جس کی آپ کو عام زندگی میں اتنی خاص ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سائل ہیں، سوالی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، لہذا فرمایا گیا ہے کبھی بھی اس وقت تک سوال نہ کرو جب تک تم مجبور نہ ہو۔ کسی سوسائٹی میں دوسروں کو مثلا ہنسانے کے لیے آپ اپنی توہین کر دیتے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ خدا نے تجھے عزت دار خلق کیا ہے اور اگر آپ اپنی عزت کا خود احساس نہیں کریں گے تو دوسرے بھی آپ کی عزت کا احساس نہیں۔ خداوند متعال آپ کو عزت دار دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو صاحب عزت اور صاحب منصب اور صاحب آبرو دیکھنا چاہتا ہے، اور میں اگر اپنی عزت کو خود گواؤں گا تو میں یہ نہیں کہ مثلا میرے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، میں در حقیقت خدا کا مجرم بن رہا ہوں ایسے میں۔ لہٰذا ہمیں دوسروں کی عزت کے ساتھ ساتھ اپنی بھی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب کچھ افراد جو ہیں وہ مثلا ایک عزت کا توہین کرنے کا جو ہے وہ ہم پس پشت لوگوں کی توہین کرتے ہیں، یعنی منہ پہ تو بڑی چاپلوسی اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے یا جیسے ہی کوئی مثلا اس کے پس پشت موقع ملتا ہے ہم اس کی توہین کرتے ہیں، تہمت لگا کے توہین کرتے ہیں، غیبت کر کے توہین کرتے ہیں یا دیگر طریقہ کار سے اس کی توہین کرتے ہیں۔ دین اسلام انسان ساز مکتب ہے، ایسا مکتب ہے کہ جس نے مثلا انسانیت کی تکریم میں انتہا کر دی ہے، انسانیت کے احترام میں انتہا کر دی ہے۔ فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیوں؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھائے؟ یعنی کہاں تک پہنچا دیا اس۔ ایک مرتبہ ایک رسول خدا کے ایک صحابی نے، اس کی بیوی نے، ان کی 3 بیٹیوں نے روزہ رکھا، یہ مستحبی روزہ تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر مستحبی روزے میں کوئی مومن آپ کی دعوت کر دیتا ہے تو آپ کو افطار کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ جی۔ تو ایک صحابی گیا رسول خدا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہمارا مستحبی روزہ ہے، ایک مومن دعوت کی، ہم افطار کر سکتے ہیں؟ فرمایا آپ اور آپ کی بیوی تو افطار کریں لیکن آپ کی بیٹیوں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سحر کے وقت سبھی یعنی 5 افراد نے مل کے کھانا کھایا، سحری کی، اور ہم سارے روزے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کا روزہ نہیں۔ وہ بندہ تھوڑا یعنی صحابی رسول تھے، تھوڑے ناراحت ہوئے، بیٹیوں کے پاس آئے، فرمایا آ کے کہا کہ تم نے اگر روزہ نہیں رکھا تھا تو مجھے بتا دیتی، میں رسول کے سامنے اتنے صحابہ کرام کے درمیان جو ہے میری توہین نہ ہوتی، یعنی میں غلط بیانی نہ کرتا۔ انہوں نے کہا بابا خدا کی قسم ہم روزے سے ہیں، جس وقت سے روزہ رکھے ابھی تک ہم نے روزہ افطار نہیں کیا۔ جب بات دوبارہ پیغمبر اسلام کے پاس گئی، وہ بیٹیاں پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آئیں تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم نے گوشت کھایا ہے۔ انہوں نے کہا کس کا گوشت کھایا؟ حضرت نے فرمایا ذرا اپنے دانتوں میں خلال کرو۔ جب خلال کیا تو بوٹیوں کے ٹکڑے باہر نکلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کوئی وہ نہیں کیا، ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ فرمایا تم نے غیبت کی ہے مومن کی، لہٰذا غیبت کرنا یہ فقط گوشت ہی نہیں بلکہ مردار کھانے کے برابر ہے۔ لہٰذا اسلام انسان کی تکریم میں جو ہے بہت بہت تاکید کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا، کال پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو امت نے آ کے کہا کہ اے نبی اللہ، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں کہ بارش ہو اور یہ زمین کچھ اگے تاکہ ہم کھائیں پئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز استسقاء کے لیے امت کو لے کے میدان میں جب آ جاتے ہیں تو دعا کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل سے کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ تمہارے مابین جو گناہ گار ہے اس کو باہر نکالو، اگر یہ باہر نہیں نکلے گا تو بارش نہیں ہوگی۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہی پیغام اپنی امت کے مابین پخش کیا، ان کو سنایا، تو اب سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ ابھی یہ یعنی اٹھ کے نکلا کوئی نہیں ہے، اٹھا کوئی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر بعد سبھی نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جو ہے بادل آئے ہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ یہاں پہ امت نے سوال کیا یا موسیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ ہمارے درمیان ایک گناہ گار ہے، جب تک وہ یہاں سے نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی، یہاں سے کوئی اٹھا نہیں، باہر گیا نہیں اور یہ بارش ہو گئی، یہ ایسے کیسے ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی پروردگارہ یہ بالآخر ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں تو یہ کیا ہوا؟ پروردگار نے فرمایا موسیٰ دیکھ
اس بندے نے، اس گناہگار نے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ لی تھی، مجھ سے توبہ کر لی تھی اور میں نے اس کو معاف کر دیا. میں اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے کسی بندے کو کسی بھی منزل پہ دوسروں کے سامنے بے آبرو کروں، اس کی توہین ہو جائے، اس کی آبرو ریزی ہو جائے. اس نے جب توبہ کی میں نے اس کے گناہ بخش دیے، جب اس کے گناہ بخش دیے گئے تو ابر آئے اور باران رحمت ہو گئی. لہٰذا ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یعنی اپنی عزت کا آدمی اگر خود ہی خیال رکھ لے تو کافی حد تک مسائل میرے خیال میں حل ہو سکتے ہیں اور خود بخود دوسروں کی عزت کا خیال رکھے گا. ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو وقفہ لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہتی ہوں. یہاں پر بشارت صوفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حسن بھائی ایک اور سلام آپ کے لیے یہاں پر آیا ہے. اس کے علاوہ یونس رحمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں زین حسن کشمیر سے، اور اس کے علاوہ میسم عقیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ تمام ناظرین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو پروگرام میں لمحہ بلمحہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ایک بہت ہی اہم گفتگو چل رہی ہے، واپس چلتے ہیں اس حصے کی طرف. اچھا، ایک سوال ہم اپنے ناظرین سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ ایسا شعبہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں سب سے زیادہ جو ناکام رہتا ہے دوسرے فیلڈز میں اس کو اس شعبے میں داخل کر دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم لوگ گفتگو اس وقت کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ دین اسلام میں عزت اور آبرو کا کتنا خیال رکھا گیا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے جتنے ادیان الہی ہیں ان سب میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے. ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ وقت ہم لوگوں کا ختم ہو گیا، کافی میرے خیال میں جلدی ہی ختم ہو گیا آج. تو ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کو ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے ضرور. ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی، اس رپورٹ میں اتفاق سے ہم بھی تھے، تو ساتھ میں چل کے دیکھتے ہیں وہ رپورٹ. دلچسپ ہے.